اے خواتین اسلام، تم علم کے زیور سے آراستہ ہو جاؤ، ہر بچی علم حاصل کرے۔ میں یہ نہیں کہتا دنیاوی علم حاصل نہ کرے، لیکن پردے کی پابندی کے ساتھ بغیر خلط ملط کے اگر کوئی دنیاوی علم بھی حاصل کر سکتا ہو تو ان خاتون کو دنیاوی علم بھی حاصل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن دین پرائیورٹی میں ہونا چاہیے۔ دین کو پہلے سیکھو، اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اور ارشادات کو پہلے سیکھو۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتی ہو عورت کے پائے استقامت کی بنیاد پر نہ جانے کس کس طریقے سے اسلام کے اندر بہاریں آئیں۔ ایک ماں کا رول میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اور خواتین اسلام، تاریخ میں ایک ایسی ماں بھی ملتی ہے، عیون الحکایات کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ جانتے ہیں ایک ماں کے کم و بیش 6 بچے تھے، وہ عورت بیوہ تھی اور اللہ عز و جل کی اطاعت گزار، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بردار تھی، زندگی گزر رہی تھی اور یہ بچے بھی اس کے دعوت و تبلیغ کے میدان کے اندر بہت آگے نکلے ہوئے تھے، فروغ اسلام کے سلسلے میں جد و جہد کرتے تھے۔ ماں اسلام پر اتنی قائم تھی کہ اپنے بچوں کے حوالے سے بڑی فکر مند رہتی تھی کہ ان کی زندگی بھی تابناک گزرے۔ آج کی مائیں اس سبق سے، اس واقعے سے سبق حاصل کریں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، عیسائی بادشاہ کو پتا چلا کہ جو ہے یہ فیملی اسلام کے سلسلے میں بڑی محنت کر رہی ہے، گرفتار کرنے کا حکم دیا، گرفتار کر کے لایا گیا، اور جب گرفتار کر کے لایا گیا تو جانتے ہیں آپ، عورت اور 6 بچے موجود تھے۔ سب سے پہلے بڑے بچے سے کہا گیا یہ خنزیر کا گوشت ہے، تم اسے کھا لو۔ اللہ اکبر۔ اس نوجوان مسلم بچے نے کہا جس چیز کو میرے رب اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دیا میں اسے نہیں کھا سکتا۔ کہا نہیں کھاؤ گے تو تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا، تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا موت سے ڈر نہیں، آخرت میں رب کی بارگاہ میں شرمندگی سے ڈر لگتا ہے، اس لیے سنو تم جو چاہو کر گزرو، لیکن میں خنزیر کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ ماں کے سامنے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ ماں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ کہنے لگی اے اللہ تیرا شکر ہے کہ میرا بیٹا حرام سے بچ کر تیری رضا کی خاطر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ دوسرے بچے کو بادشاہ نے بلایا، کہا دیکھ اسے کہہ دے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا لے، ورنہ تیرے پہلے بیٹے کا جو انجام ہوا ہے وہی اس کا انجام ہوگا۔ دوسرے بیٹے کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت پیش کیا گیا، اس نے بھی یہی کہا کہ میں جان تو دے سکتا ہوں، حرام کو نہیں کھا سکتا۔ یکے بعد دیگرے 5 بڑے بچے اس کے شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد عیسائی بادشاہ نے کہا دیکھیے تیرا چھوٹا بچہ ہے، تیرا آخری بچہ ہے، اب اگر یہ بچہ اس کو تو سمجھا لے کہ یہ خنزیر کا گوشت کھا لے میں اسے آزاد کر دوں گا، تجھے بھی آزاد کر دوں گا، اور پھر تم جس طرح سے عیش و عشرت میں زندگی گزارنا چاہو میری طرف سے کوئی مضائقے کی بات نہیں۔ جا لے جا اپنے بچے کو اور تھوڑا سا سمجھا دے۔ ماں اپنے چھوٹے والے بچے کو لے کر جاتی ہے اور کنارے لے جا کر کہتی ہے بیٹے ایک بات تجھ سے کہنا چاہتی ہوں، بتائیے ماں کیا کہنا چاہتی ہو؟ ماں کہتی ہے بیٹے سن، تو جب بہت چھوٹا تھا نا، جب پیدا ہوا تھا تو بہت کمزور تھا، مجھ پر تیرے ڈبل حق ہیں۔ ہر ایک کے لیے قرآن کا حکم ہے کہ 2 سال دودھ پلانا چاہیے، لیکن تو اتنا کمزور تھا کہ میں نے دوسرے بچوں کو تو 2 سال دودھ پلایا، لیکن مجھے تیری طاقت کے بارے میں خیال تھا کہ تو کمزور ہے تو میں نے تجھے 2 سال سے زیادہ دودھ پلایا ہے۔ لیکن بیٹے آج میں سخت امتحان کے اندر ہوں، میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں تجھے یہ خنزیر کا گوشت پیش کریں اور تو خنزیر کا گوشت کھا کر مجھے رسوا نہ کر دے۔ ماں کی بات یہ سننے کے بعد بیٹا کہتا ہے ماں میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں تم مجھے کنونس کر لوگی اور مجھ سے کہو گی کہ میں خنزیر کا گوشت کھا کر کے بچ جاؤں تاکہ تمہاری خدمت کر سکوں، لیکن میری ماں تم نے مجھے حوصلہ دیا ہے، ماں یقین رکھو میں حرام چیز کو نہیں کھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ پھر وہ بچے کو کہتی ہے جا بیٹے۔ جیسے ہی وہ پہنچا بادشاہ نے کہا سمجھا دیا تم نے اپنے بچے کو؟ خاتون نے کہا ہاں۔
میں نے اپنے بچے کو سمجھا دیا ہے۔ بچے سے کہا بیٹے خنزیر کا گوشت کھا لو۔ بچے نے بہت جلال بھری آواز کے اندر کہا میں جس چیز کو اللہ نے حرام فرمایا اسے نہیں کھا سکتا۔ اس نے اس بچے کی چمڑی ادھیڑ دی، اس نے بچے کو زندہ کاٹا اور کاٹنے کے بعد بچے کو شہید کیا، خال اتار دی۔ ماں اپنے بچے کی یہ کیفیت نگاہوں کے سامنے دیکھتی رہی اور پھر اللہ کا شکر ادا کرتی رہی، مولا تیرا کرم ہے کہ میرا بچہ حرام سے بچ کر شہادت کا مرتبہ پا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس ماں سے کہا گیا اب تو کیا چاہتی ہے؟ زندگی عیش کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تو خنزیر کا گوشت کھا لے۔ برجستہ اس ماں نے جواب میں فرمایا میرے 6 بیٹوں کو شہادت کا جام نصیب ہوا ہے۔ جس ماں نے اپنے بچے کو حرام سے اتنا بچایا ہو وہ ماں کس طریقے سے حرام کی مرتکب ہو سکتی ہے؟ میں اسے ہاتھ تک نہیں لگا سکتی۔ اس خاتون کو بھی شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عرض کرنے کا منشا یہ ہے ماؤں کو ایک فکر تھی کہ بچے حرام سے بچیں چاہے اس کے لیے جان دینی پڑے۔ کیا آج ہماری مائیں اور ہمارے دور کی خواتین اپنے بچے کو حرام سے بچانے کے لیے اس طریقے کی کوشش کرتی ہیں؟ ارے حرام تو سوچو، نماز کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کرتی۔ بچہ نماز نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ قرآن نہ پڑھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ عبادت نہ کرے کوئی فرق نہیں پڑتا، بچہ لڑکیاں گھماتا ہو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا بچہ تجھے کون سی پسند ہے؟ لا میں پیغام لے کر جاتی ہوں العیاذ باللہ۔ ماؤں کی سوچ بھی بدل گئی، بچوں کی سوچ بھی بدل گئی، معاشرے کی سوچ بھی بدل گئی، بچیوں کی سوچ بھی بدل گئی، شادی شدہ عورتوں کی سوچ بھی بدل گئی۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں صرف خاتون جنت کی کنیز کہنے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ تم اپنے لیے اگر کسی کو رول ماڈل بنانا چاہتی ہو تو خاتون جنت کو بناؤ۔ اگر ان کے نقش قدم پر چلو گی تو قیامت کے دن کوئی تمہیں پناہ دے یا نہ دے، خاتون جنت کی چادر تمہیں اپنے دامن کے اندر چھپا لے گی اور پناہ خاتون جنت کی چادر میں نصیب ہو جائے گی۔ اور تو دین سیکھو، بچیوں قرآن سیکھو، بچیوں علم حاصل کرو، بچیوں با کردار بن جاؤ، با صلاحیت بن جاؤ۔ تم جہاں جاؤ بگڑا ہوا معاشرہ وہاں پر سیدھے راستے پر چلنے لگ جائے۔ تم اپنے بچوں کی تربیت کے اندر اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو، اتنی محنت کرو کہ ان کے دل میں گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے۔ اگر کوئی عالمہ ہے معاشرے کو سدھارنے کے لیے کوشش کرے، خود گناہوں سے بچے، گناہوں سے بچانے کی جد و جہد کرے۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اگر کوئی اس طریقے کی کوشش کرتی ہے تو کوئی ناراض ہو یا راضی اس کی فکر مت کرنا، مدینے کے تاجدار راضی ہو جائیں گے، خاتون جنت راضی ہو جائیں گی۔ بس ایک آخری جملہ عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے معاشرے میں نیک لڑکے نظر نہیں آتے؟ کیا وجہ ہے معاشرے میں نیک لڑکیاں نظر نہیں آتی؟ سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے آج اچھی مائیں نہیں رہ گئی۔ میں نے ایک مفکر کا جملہ وادی نور کے اجتماع میں خواتین کے میں نے کہا تھا کہ ایک مفکر کہتا ہے تم مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اللہ اکبر۔ مائیں اچھی ہوں تو قوم اچھی ہو جایا کرتی ہے۔ ماؤں تم سدھر جاؤ، خواتین تم سدھر جاؤ، عزم کر لو۔ اللہ اکبر۔ پہلے تو سچویشن ایسی تھی کہ مائیں اپنے بچے کو گود میں بٹھا کر کے تلاوت کیا کرتی تھی، ایک طرف گود میں بچہ ہوتا، ہاتھ میں قرآن شریف ہوتا۔ لیکن آج پوزیشن یہ ہے بچہ کام والی کے سپرد ہے اور ماں بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہی ہے، سیریل دیکھ رہی ہے، پکچر دیکھ رہی ہے۔ العیاذ باللہ۔ بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو۔ اسلام تمہاری طرف دیکھ رہا ہے، ٹک ٹکی لگا کر دیکھ رہا ہے۔ کوئی خاتون جو مرد خاتون جو میدان عمل میں قدم رکھ کر معاشرے کے بگڑے ہوئے حالات کو سنوارنے کی کوشش کرے؟ بس ایک پیغام میں دینا چاہوں گا میری بچیوں جو غیر شادی شدہ ہیں، وہ علم حاصل کرنے کے بعد اتنی با عمل بن جائیں، اتنی با پردہ بن جائیں، اتنی اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار بن جائیں کہ تم کہیں بیاہ کر کے جاؤ کسی گھر کے اندر
اندر تو تمہاری وجہ سے گھر والے بے نمازی ہو تو نمازی بن جائے، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو تو شروع ہو جائے، بے پردہ ہو تو با پردہ بن جائیں۔ اللہ اکبر، ایسی بہت ساری بچیاں ہیں جو بیاہ کر سسرال جاتی ہیں تو پورے خاندان کو نمازی بنا دیتی ہیں۔ آج تمہارے رول کی اسلام کو بہت ضرورت ہے، آج تمہارے کردار کی اسلام کو بہت ضرورت ہے۔ دنیا تمہیں برہنہ کر دینا چاہتی ہے اور اسلام تمہیں عزت و وقار کا تاج دے رہا ہے، اس لیے اسلام کی تعلیمات پر عمل کرو اور اپنے آپ کو قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو۔ اس کے لیے ضرورت ہے ایک ماحول بنانے کی، گھر گھر میں درس شروع کرنے کی، گھر گھر میں دین کی باتوں کو شروع کرنے کی۔ تو آج پہلی چیز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، ہر جمعرات کو آپ اپنے گھر میں جتنے بھی مرد و خواتین ہوں بیٹھ کر جتنا درود شریف پڑھ سکتے ہوں اتنا درود شریف پڑھنے کی کوشش کریں، گھر والے سب مل کر۔ جمعرات اس لیے کہ شب جمعہ کو جو درود پڑھا جاتا ہے یا جو درود پڑھتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، شب جمعہ یا یوم جمعہ کو درود پڑھنے والے کے حوالے سے حضور فرماتے ہیں میں ان کے لیے شفیع اور میں ان کے لیے گواہ بنوں گا۔ تو آپ درود شریف کا ماحول گھر گھر کے اندر درس کا سلسلہ شروع کریں۔ کس کتاب سے درس دیں؟ تو میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا کہ برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کا مجموعہ ہے یہ کتاب، اس کتاب کو لیں، برکات شریعت برائے خواتین لیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہماری بہت ساری بچیاں پریشانیوں کی شکار ہو کر کے، آپ جانتی ہیں میں کیا بتاؤں، مجھے کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، ایسے ڈپلیکیٹ بابا بہت مارکیٹ کے اندر آپ کو ملیں گے جو پریشانیوں کے حل کی بات کر کے آبرو بھی لوٹ لیتے ہیں اور مال بھی لوٹ لیتے ہیں، زیورات بھی لوٹ لیتے ہیں اور یہ ساری چیزیں کرتے ہیں۔ مجھے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کا ایک قول یاد آیا، کسی نے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سے کچھ اوراد و وظائف کے بارے میں پوچھا ہوگا تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے فرمایا فقیر کا معمول ہے کہ ادعیائے معصورہ، یعنی قرآن و احادیث کے اندر جو مصیبتوں کے ازالے کے لیے دعائیں آئی ہیں فقیر اسی پر عمل کرتا ہے، اسی پر اکتفا کرتا ہے۔ اس ارشاد کو سامنے رکھنے کے بعد ہمارے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دی جائے جس کے اندر صورتوں کے فضائل کے ساتھ ساتھ مختلف پریشانیوں کا حل، جیسے بچی کی شادی نہیں ہوتی تو کیا پڑھنا چاہیے، شوگر کی بیماری ہے تو کیا پڑھنا چاہیے، ان ساری چیزوں کے سلسلے میں قرآنی آیات اور احادیث، طبیعت بے چین ہو رہی ہو، گھبراہٹ ہو رہی ہو تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم عطا فرمائی ہے۔ تو ہم نے ایک کتاب ترتیب دی جس کا نام ہے نوری اوراد و وظائف، یہ بھی یہاں مکتب لگا ہوا ہے، برکات سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوری اوراد و وظائف، یہ کتاب بھی لیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ناشکری نعمتوں کے زوال کا سبب، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جہنم میں دیکھا تو مجھے وہاں خواتین زیادہ نظر آئیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کی وجہ کیا تھی، تو وجہ کیا ہوگی، تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کا شوہر کی ناشکری کرنا، ناشکری کی وجہ سے نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ یہ کتاب بھی موجود ہے، اسے بھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور سے محبت کرنے والی خواتین کا تذکرہ، خواتین کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج موبائل اور یہ ساری چیزیں جو پھیلی ہوئی ہیں اور اس سے انسان غلط کام کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے تعلقات قائم کرتا ہے، تو موبائل کا استعمال قرآن کی روشنی میں کیسے کیا جائے، یہ کتاب بھی موجود ہے، اور 5 نبوی نصیحتیں۔ آپ میں سے کوئی خاتون بھی خالی ہاتھ نہ جائے، لگے ہوئے مکتب سے ان کتابوں کو ضرور حاصل کرے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بات پھر عرض کروں گا کہ میری بچیوں، میری قوم کی بیٹیوں، میری بہنوں، تمہاری ذمہ داری پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ اگر کسی بچی کے پیر پھسل رہے ہوں، کوئی غلط راستے
کی طرف جا رہی ہو گروپ بناؤ, پہنچ جاؤ اس کے پاس, میری بہن کیا کر رہی ہو, ارتداد کی راہ پھیل رہی ہے, وہ بچیاں جو غربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہیں اور رشتہ نہیں آتا, کسی سے بھی تعلق بنا کر اپنی شادی کر لیتی ہیں, اور پھر زندگی بھر بچے پیدا ہونے کے بعد یا تو کام والی کی فرائض انجام دیتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. اللہ پر بھروسہ کرو, کامل یقین رکھو, اللہ سے مایوس مت ہو جاؤ, اللہ پر توکل رکھو اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرتے ہوئے ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے جد و جہد کرو. مجھے بے پناہ مسرت ہوئی آج امراوتی کی سرزمین پر آ کر اس اعتبار سے کہ خواتین کے ایک بڑے مجمع کے سامنے پیغام پہنچانے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی, اور ساتھ ہی ساتھ ان بچیوں کو پھر میں ایک مرتبہ مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عرض کرتا ہوں جو بچیاں آج عالمات کی سند لے رہی ہیں اور ردا پوشی جن کی ہوگی, میری بچیوں تمہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چل کر ایسی پاکیزہ زندگی گزارنی ہے کہ تمہارے کردار پر عمل کر کے خواتین کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. صرف علم ہی نہیں پلاؤ گی, علم کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی پلاؤ گی, محبت رسول بھی پلاؤ گی, عقیدہ بھی پلاؤ گی, رسول اعظم کے گستاخوں سے بچنے کی تعلیم بھی دو گی, اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ بچیاں جنہوں نے مبلغات کا کورس کیا ہے وہ بچیاں بھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھیں, نماز کو پھیلائیں, نماز کے پابند بن جائیں, کوئی بھی گھر میں بے نمازی رہنے نہ پائے, چھوٹے بچوں کو بھی نماز کا پابند بناؤ. پہلے کی مائیں اپنے بچوں کو سجدہ سکھاتی تھیں اور لالچ دے دے کر سجدے کا پابند بناتی تھی, تم بھی اس کی کوشش کرو, بچپن ہی سے گناہوں سے نفرت پلاؤ, بچپن ہی سے قرآن کی تلاوت کا شوق دلاؤ, بچپن ہی سے حضور کی محبت میں تڑپنا سکھاؤ, بچپن ہی سے امام عشق و محبت کے دیے ہوئے عقیدے کو پلاؤ. اگر تم یہ کر گئے تو مستقبل کے اندر ایک ایسی قوم ہمارے سامنے ہوگی جو جہاں سے گزرے گی مصطفیٰ پیارے کی محبت کا چراغ روشن کرتی ہوئی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل مجھے آپ کو سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے, اور پروردگار اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.